سورۃ البقرہ کے 25ویں رکوع کا آغاز ہے۔ دوسرے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا حج سے ہے۔ جب آپ اس رکوع کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں حج کے ایام، منی، عرفات، مزدلفہ کی بہاریں ہوں گی۔ واقعی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے حسن و جمال ایک طرف ہیں اور حج کے ایام اور مدینہ شریف کی حاضری ایک طرف ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری کی تو کیا ہی بات ہے، اور منی، عرفات، مزدلفہ میں جو بہاریں ہوتی ہیں، جو ایک دفعہ دیکھ لے بار بار یہ بہاریں یاد آتی ہیں۔ اور یہاں تکلیفوں میں بھی راحتیں ہیں، تکلیفوں میں بھی لذتیں ہیں۔ حج میں جسے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا حج زیادہ یادگار ہوتا ہے۔ کیا وہ لمحات ہوتے ہیں جب حاجی صاحبان مکے سے منی جاتے ہیں اور پھر منی سے عرفات جاتے ہیں۔ ایک ہی لباس ہوتا ہے، یعنی حالت احرام میں احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں اور ہر طرف لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا وہ مناظر ہوتے ہیں جب میدان عرفات سے حاجی صاحبان مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے پھر منی آتے ہیں۔ پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی ہوتی ہے، بال کٹائے جاتے ہیں، احرام اتارے جاتے ہیں، پھر طواف زیارت، پھر 11-12 کی کنکریاں، پھر طواف رخصت، مدینہ شریف کی حاضری۔ اللہ تعالیٰ یہ مناظر ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اس عقیدت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، ہماری لبیک کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار بلاوا نصیب فرمائے۔ بآواز بلند مل کر لبیک پڑھیں۔ The 25th ruku of Surah Al-Baqarah begins here. It is the 9th ruku of the second juz. This ruku begins with the subject of Hajj. When you listen to the translation and commentary of this ruku, the scenes of Hajj, Mina, Arafat and Muzdalifah will come to your mind. Indeed, it is a reality that all the beauty and attractions of life are on one side, while the days of Hajj and visiting Madinatul Munawwarah are on the other. What can be said about the blessings of being present in Madinatul Munawwarah and the scenes and joys found in Mina, Arafat and Muzdalifah? Once a person sees them, he remembers them again and again. Even the hardships there contain comfort, and the difficulties contain sweetness. The more hardship a person experiences in Hajj, the more memorable his Hajj becomes. What remarkable moments there are when the pilgrims travel from Makkah al-Mukarramah to Mina, and then from Mina to Arafat. There is only one clothing, meaning the 2 sheets of ihram, and everywhere the sound of the talbiyah is heard. Then, what magnificent scenes there are when the pilgrims travel from the plains of Arafat to Muzdalifah, and then return from Muzdalifah to Mina. Then the pebbles are thrown, the sacrifice is offered, the hair is cut, and the ihram is removed. Then comes Tawaf Ziyarat, then the stoning on the 11th and 12th of Zulhijjah, then the farewell Tawaf, and then attendance and visiting Madinatul Munawwarah. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to witness these scenes again and again, with the belief that Allah subhanahu wa ta'ala is most generous and most merciful. May He accept our talbiyah and grant us repeated Hajj Mabroor. Ameen ya Rabbal Alameen. Raise your voices together and recite the talbiyah. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک، اللہ تعالیٰ ہماری لبیک کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہر سال اپنے کرم اپنے فضل سے حج مقبول مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، معلومات یعنی وہ مہینے معلوم ہیں لوگوں کو، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، فلا رفث، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے وقت تک کسی سے جھگڑا ہو۔ فلا رفث، رفث کے معنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو جو فرمائے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا رفث سے مراد ہر قسم کی بے حیائی ہے، جب حج کا احرام باندھ لے تو ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ولا فسوق، کوئی گناہ نہ ہو، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ الحج اشہر معلومات، Hajj is performed within some known months, meaning these months are known to the people: the month of Shawwal, the month of Dhul Qa'dah, and the first 10 days of Dhul Hijjah. These have been designated as the months of Hajj. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. So whosoever makes the formal intention of Hajj therein, then during Hajj there must be no mention of intercourse in the presence of women, and no sin, and no quarrel. Regarding Rafath, Imam Ahmad Ridha rahimahullah ta'ala explained its meaning as there should be no mention of intimacy before women. Other commentators have said that Rafath refers to every form of indecency. Therefore, when a person enters into ihram for Hajj, he should avoid every form of indecency. He should guard his thoughts and protect his gaze. وَلَا فُسُوقَ, no sin, وَلَا جِدَال, and no quarrel. یعنی عام طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں اور شریعت ہمیں جھگڑنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن حج کے ایام میں جب حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے دور رکھیں، یہاں تک کہ آپ حق پر بھی ہوں پھر بھی جھگڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں تو اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الحج باب فضل الحج والعمرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، جو کوئی بیت اللہ شریف حاضر ہو، حج کرے، اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی گناہ کرے، تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے حیائی سے، گناہ سے اور جھگڑے سے ایام حج میں، حالت احرام میں ان چیزوں سے دور رہے۔ Generally, there are occasions when a person is in the right, and the Sharia permits him to argue his case. However, during the days of Hajj, after entering into Ihram, special emphasis has been placed on keeping oneself away from arguments and disputes.
even if you are in the right, you should still protect yourself from arguing. When these three matters mentioned above are acted upon, then a person's Hajj becomes accepted. In Sahih Muslim, there is a hadith narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Whoever comes to this house and neither engages in indecent conduct nor commits sin will return pure like the day his mother gave birth to him." أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Therefore, one of the signs of an accepted Hajj is that during the days of Hajj and while in the state of Ihram, a person stays away from indecency, sin and disputes. गो कि यहाँ पर फिल हज्जी है और मुफस्सिरीन कहते हैं कि फिल हज्जी से मुराद है हज के अय्याम, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि इस पूरे सफर में झगड़े से, गुनाह से और इन तमाम चीजों से महफूज रहे, क्योंकि हज के लिए रूहानियत चाहिए। जितनी रूहानियत होगी इतना इंशाअल्लाह कुर्बे इलाही की मंजिल नसीब होगी, और ये गुनाह इंसान की रूहानियत को और ज़ौक़ को खत्म कर देते हैं। फिर जब हज से कोई शख्स वापस आए तो इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने करम से मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। अब कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा गुनाह ना हो, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है, ना जाने फिर कब ये सआदत नसीब हो। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और जब हज करके आ गए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इस बात का यकीन रखो कि सारे गुनाह माफ हो चुके, अब नई जिंदगी शुरू करनी है। जब गुनाह माफ हो चुके और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, तो अब दोबारा नामा अमाल में गुनाह लिखवाना बहुत बड़ी नादानी है। This verse specifically says fil hajj, during Hajj. The commentators state that it refers to the days of Hajj. However, proper etiquette demands that throughout the entire journey, one should remain protected from disputes, from sins, and from all such matters. This is because Hajj requires spirituality. The greater the spirituality, the greater will be the attainment of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas sins destroy a person's spirituality. When a person returns from Hajj, he should firmly believe that Allah subhanahu wa ta'ala, through His grace, has forgiven all his sins. Thereafter, he should strive not to commit sins again. Life is short and one does not know when this blessing of Hajj will be granted again. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His favor and enabled the person to perform Hajj. Therefore, after returning from Hajj, Imam Ahmad Ridha rahimahullah ta'ala said, "Be certain that all your sins have been forgiven. Now a new life must begin." When one's sins have been forgiven, and this is such a tremendous favor from Allah subhanahu wa ta'ala, then to once again turn towards sin and continue sinning is a great act of foolishness.